السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے ساتھیوں اور ہماری پیاری ماں بہنوں، جیسا کہ تمام آپ لوگ بڑے بڑے جلسے گاہوں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں علماء اکرام کی سنتے ہیں، لیکن جب گھر واپس آتے ہیں آپ لوگ تو کچھ لے کر نہیں آتے، راستے ہی میں ایک کان سے سنتے ہو، دوسرے کان سے اڑا کر کے چلے آتے ہو۔ ہمارے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے کتنا بھی بڑا مفتی کیوں نہ بیٹھ جائے بیان کرنے کے لیے، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ بیٹھ جائے بیان کرنے کے لیے، لیکن آپ لوگ باتوں پر غور نہیں کرتے ہیں کہ عالم صاحب کیا بول رہے ہیں۔ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو ہمارے اندر غلطیاں پائی جا رہی ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، ہم کو ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا ضروری ہے۔ جیسا جلسہ کروا لینے سے اور گھر میں تقریر کروا لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو اس میں ہے کہ ایک چھوٹا عالم ہو، چھوٹا حافظ ہو اور آپ لوگوں کو اچھی بات بتا دے اور اس پر عمل کرنے، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ تو یہ دیکھتے ہو کہ وہ مفتی صاحب کتنا اچھا بیان کرتے ہیں، کتنے لوگ جڑتے ہیں۔ یہ جڑنے اور کا نام ہے ہر چیز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شاعر پڑھ رہے ہیں، دیکھو وہ شاعر کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، بس اچھا پڑھتے ہیں لیکن تم نہیں اچھے بنتے ہو، تم نہیں عمل کرتے ہو۔ کتنا بھی اچھا مولوی آ جائے تمہارے پاس، تمہارے سامنے صبح سے شام تک سمجھاتا رہے، لیکن ایک کان سے سنتے ہو، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہو۔ تو ہم ان ماں بہنوں سے کہتا ہوں، وہ بھائیوں سے کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی دین اسلام کی باتوں کو سنیں تو غور اور فکر کے ساتھ سنیں، اطمینان کے ساتھ سنیں، سادگی کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ لوگوں کو دین اسلام کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز معلوم ہو جائے اور کوئی غلطی نہ کرو نماز، روزہ اور تمام مسائل میں۔ گھر میں کیسے بچوں کو تربیت دینا ہے، کیسے بچوں کو پرورش کرنا ہے، کیسے پڑھانا ہے، تمام علماء اکرام سے بیان سنا ہوگا۔ گھر میں آئیں تو کون سی دعا پڑھا جائے، گھر سے نکلے تو کون سی دعا پڑھا جائے، نہائیں تو کون سی دعا پڑھا جائے، غسل کریں تو کون سی دعا پڑھا جائے، جانتے سب کچھ ہو لیکن ایک کان سے سنتے ہو، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہو، اپنے منمانی کرتے ہو۔ جب شیطان نے منمانی کیا، خدا کا کہنا نہیں مانا، جنت سے اللہ پاک نے نکال دیا، تو کیا تم کو اللہ پاک جنت میں ڈالیں گے؟ شیطان کا ساتھ دے رہے ہو، اس کے بعد اللہ سے بولو گے ہم کو جنت چاہیے؟ جنت والا کام کریے، محنت کریے، جیسے دنیا کے اوپر محنت کرتے ہو، ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر، پیسے کے اوپر محنت کرتے ہو، ایک دین کی خدمت کرو، دین کی محنت کرو، اپنا 5 وقت کی نماز پڑھو۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، میں بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا ہوں، اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں، اتنا بڑا مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے میں اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے، تاکہ آپ اگر کوئی بھی چیزوں کو نہیں جانتے ہو، بے پڑھے ہو، کچھ بھی آپ نے نہیں پڑھا، قاعدہ سے لے کے قرآن شریف تک کے نہیں پڑھا، لیکن ہماری اس ویڈیو کو، اس چینل کو ہمیشہ کے لیے سبسکرائب کر کے رکھو گے تو آپ لوگوں کو جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی انشاءاللہ، تب تک آپ لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، تمام مسائل، تمام واقعات، تمام دعائیں، قرآن حدیث کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں
آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر لیے انشاءاللہ تو آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا جو موضوع ہے آج کا، وہ نماز میں کتنے واجب چیزیں ہیں۔ میں نے پہلے نماز کے فرائض تمام سنتیں بتا چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے سامنے میں بتاؤں گا، سکھاؤں گا کہ واجب چیزیں کتنی ہیں۔ ہمارے ساتھیوں اور ہماری ماں بہنوں، غور کے ساتھ سنیں۔ نماز میں واجب چیزیں 14 ہیں، 14 چیزیں واجب ہیں، اور ان کو ترک کرنے سے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا اور ترک کیا تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ واجب چیزوں کو چھوڑ دینے سے اگر سجدہ سہو کر لو گے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن اس کو چھوڑ دو گے، سجدہ سہو نہیں کرو گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، نامکمل رہے گی۔ ہمارے پیارے ساتھیوں اور ہماری ماں بہنوں، وہ 14 چیزیں کیا ہیں؟ 14 چیزوں میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا یعنی تلاوت کرنا واجب ہے۔ اور دوسری بات، چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام خود پڑھا رہا ہو، فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ چاہے وہ سنت نماز پڑھ رہے ہو یا واجب نماز پڑھ رہے ہو یا نفل نماز پڑھ رہے ہو، قرات سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا واجب ہے، یہ یاد رہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرض نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں، تیسری اور چوتھی کی رکعت کے علاوہ، یعنی تیسری چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ بھی یاد رکھے، یہ نہیں کہ کوئی سورت پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز پوری کر لیا، نہیں ہوگی نماز۔ ہاں، اگر آپ لوگ سجدہ سہو کر لو گے، بھولے سے ہو گیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب تیسری بات بتا رہے ہیں کہ ہر فرض نمازوں میں، ہر واجب نماز، نفل نماز، سنت چاہے پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت، ایک لمبی آیت ہو یا چھوٹی ہو تو 3 آیت کا پڑھنا واجب ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہے ہو، چاہے سنت نماز پڑھ رہے ہو، چاہے نفل نماز پڑھ رہے ہو، چاہے تم واجب نماز پڑھ رہے ہو، چاہے وہ عید کی نماز کیوں نہ پڑھ رہے ہو، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ سے، یعنی سورت سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، کوئی سورت پڑھ رہے ہو اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ ہر نمازوں میں، چاہے ہر نماز، فرض نمازوں میں
چاہے وہ سنت نماز ہو چاہے واجب نماز ہو، ہر نمازوں میں ترتیب سے قائم کرنا یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ قرات کرنا اچھے سے، رکوع کرنا اچھے سے، سجدہ کرنا اچھے سے، یہ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے قرات کیا رکوع نہیں کیا سجدہ کر لیا، یا سجدہ کیا رکوع نہیں کیا، رکوع کر لیا بیٹھ گئے نہ سلام پھیر دیا، ہم نے نماز پڑھ لی۔ یعنی ترتیب سے اپنا نماز پڑھنا ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے کہ رکوع میں جا کر کے پھر سیدھا کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے، یہ واجب ہے۔ رکوع میں جھک کر کے پھر کھڑے ہونا سیدھے، پھر سجدے کے لیے جانا، یہ واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کے بعد ہر رکعتوں میں ترتیب سے کرنا یہ واجب ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کیا ہے کہ سجدے کے دوران بیٹھنا یہ واجب ہے، اور تشہد کے لیے بیٹھنا یہ بھی واجب ہے، چاہے وہ فرض نماز پڑھ رہے ہو یا سنت نماز پڑھ رہے ہو یا نفل نماز پڑھ رہے ہو یا وتر کی نماز پڑھ رہے ہو۔ تشہد میں چاروں رکعتوں کے درمیان پہلی اور دوسری، یعنی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اب ہم کو تشہد میں بیٹھنا ہے، اتحیات پڑھنا، اس کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے، 2 رکعت پوری کر کے پھر ہم کو بیٹھنا ہے اور تشہد میں بیٹھنا ہے اور اتحیات پڑھنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے بھولے سے 2 رکعت پڑھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور بعد میں معلوم پڑا، تو آپ کو لازم ہے سجدہ سہو کرنا، واجب ہے، ضروری ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وتر کی نماز میں اللہ اکبر کہنا، وتر کی نماز میں اللہ اکبر کہنا، یعنی جب 2 رکعت نماز پڑھ لو اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو، اللہ اکبر کہنا، یعنی رکوع کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہنا، پھر نیت باندھنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ واجب ہے۔ یعنی تکبیر کہنا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ ہمارے پیارے ساتھیوں، اچھے طریقے سے آپ لوگ سنیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات معلوم ہو سکے۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ آپ چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہو، چاہے سنت نماز پڑھ رہے ہو، چاہے عیدین کی نماز پڑھ رہے ہو، لیکن یہ خاص کر کے یاد رکھیں کہ آپ کو ہر کلمہ، ہر دعا اور ہر اتحیات میں، تشہد میں، رکوع سجدہ میں اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ ہر نمازوں میں یعنی مغرب اور عشاء اور فجر میں بلند آواز سے پڑھنا، اور چاہے وہ رمضان میں
तरावी पढ़ा रहे हो या वितिर नमाज पढ़ा रहे हो या ईद की नमाज पढ़ा रहे हो, ईद या बकरा ईद की नमाज पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, इसमें क़िरात यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ना ये वाजिब है, और ज़ुहर और असर की नमाज में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। ये बात याद रखिए। बहुत लोगों को मैंने देखा हो कि ज़ुहर की नमाज असर की नमाज में तिलावत करते हैं, जैसे लगता है फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जब नमाज़ पढ़ते हैं मगरिब की या ईशा की, तो बुलंद आवाज़ से क़िरात नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। हालांकि बुलंद आवाज़ से क़िरात करना ज़रूरी है, वाजिब है। अगर इसको नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, तो आपकी नमाज नामुकम्मल होगी। ज़ुहर और असर की नमाज में आहिस्ता पढ़ सकते हो। अब आखिरी बात क्या है? आखिरी बात यह है कि ईद बकरा ईद की नमाज में तकबीर ज़्यादा कहना, ज़ायद करना ये वाजिब है। जैसे बकरा ईद की नमाज में तकबीर ज़्यादा होती है और बहुत सारे लोग आहिस्ता पढ़ते हैं, जैसे इमाम पढ़ाता अल्लाहु अकबर, वो मन में कह लेते अल्लाहु अकबर, और इमाम तकबीर कहता है, वो खाली देखते रहते हैं इधर उधर कि कौन हाथ उठा रहा है, कौन पैर उठा रहा है, कब नमाज ख़त्म होगी। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखें कि ईद बकरा ईद की नमाज में तकबीर ज़ायद पढ़ना, यानी तकबीर कहना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये जो वाजिब चीज़ें थी हमारी माँ बहनों मैंने बता दिया, और इन में से अगर कोई छूट जाए तो आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग सद्दा सहू कर लें, उसके बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। आपको नहीं मालूम है तो रिपीट करके अच्छे तरीके से वीडियो सुने, दोबारा सुबह सुने, तिबारा सुने, ताकि आप लोगों को पूरी बात मालूम हो सके। हाँ, अगर सद्दा सहू नहीं किया है, नमाज में भूल गए या जानते थे कि हमको याद है लेकिन जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो ध्यान से उतर गया, तो आप लोगों को सद्दा सहू कर लेना ज़रूरी है। और हमेशा ये भी याद रखें कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो आप क्यों भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। जब अल्लाह का दिल